مجلس میں سے ایک شخص نے مولانا روم سے پوچھا بتائیے فقیر کون ہوتا ہے، تعریف بتائیں فقیر کون ہوتا ہے۔ مولانا روم اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چپ بیٹھے رہے۔ اس نے پھر سوال کیا بتائیے مولانا فقیر کون ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر چپ بیٹھے رہے۔ اس نے تیسری بار پھر سوال کیا بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے۔ آپ نے پھر دیکھا اور چپ بیٹھے رہے۔ جب مولانا روم چلے گئے تو اس نے شیخ صدر الدین کونوی سے کہا یہ کیا بات ہوئی۔ حضرت صدر الدین کونوی نے کہا نادان کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تمہیں جواب دے گئے، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تم نے بار بار پوچھا تھا فقیر کون ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا جو سب کچھ جان کر چپ ہو جائے وہ فقیر ہوتا ہے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم کا سمندر ہو اور وہ سمندر چپ نہ ہونے دیتا ہو، وہ سمندر اندر موجیں مارتا ہو، بلانا چاہتا ہو کہ بول اور اپنے علم کو ظاہر کر اور بتا دنیا کو کہ کیا کیا علم کے سمندر تو نے پی رکھے ہیں، علم کے سمندر کھول رہے ہوں اور وہ فقیر ہو گیا ہو اور وہ زبان کو بند کر لے، خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور زبان سے راز نہ اگلے، چپ رہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو برتن بہت زیادہ بجے اور شور مچائے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جو برتن بھر جائے دودھ سے پانی سے، کوئی میٹیلک یعنی دھات کا برتن بڑا گھڑا بھر جائے اس کو انگلی مارے تو پھر وہ بھرا ہوا برتن اتنا شور نہیں کرتا جتنا شور خالی برتن کرتا ہے۔ تو مولانا صدر الدین کونوی نے کہا نادان وہ تیرے سوال کا تینوں بار جواب دے گئے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے یہ ضبط نفس ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے اور جواب نہ دینے پر تانا ملے گا اسے آتا نہیں، اسے معلوم نہیں، وہ جان کے چپ رہے۔ یہ کام فقیر کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو یہ ایک اینگل ہے بات کا، ایک اینگل ہے۔ اب دوسرا یہ حضرت صدر الدین کونوی نے سمجھایا، اور ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے 3 بار سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اس کو سبق ادب کا دے رہے تھے کہ طالب علم اس وقت میرا استاذ بیٹھا ہے، شاگرد کے لیے یہ سوء ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں جواب دے۔ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ ادب بھی سکھا گئے اور فقر کا معنی بھی سمجھا گئے۔